شادی ہے، نکاح ہے، اس کو لازم قرار دیا گیا کہ آپ نے لازمن کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کے لیے ہم نے بیویاں بھی رکھی ہیں، ان کی اولاد بھی رکھی، یعنی پیغمبر جو تھے دنیا کے سب سے عظیم لوگ ہوتے ہیں، اور سب سے عظیم جو لوگ ہیں ان کا اسوہ کیا ہے کہ انہوں نے شادیاں بھی کی ہیں، ان کے بچے بھی ہوئے۔ گویا شادی کرنا یا بچے پیدا کرنا یہ عیب نہیں ہے، یہ تو انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے، یہ نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے، یہ نسل انسانی کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے، یہ خاندانوں کی تشکیل کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اتنا بڑا مقصد ہے اس کا، تو اس کے لیے مشکلات کیسے ہو سکتی تھی؟ اب جو مشکلات ہمارے معاشرے کے اندر شادی کے لیے پیدا ہم نے کر دی ہیں، سبحان اللہ، اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو میرے خیال میں جو صورتحال اب پیدا ہو گئی ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، تو شادیاں جو لیٹ ہو رہی ہیں، جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ ہمارے خود ساختہ مسائل، خود کشیدہ مسائل ہیں، جو ہم نے اپنے لیے خود مسائل کھڑے کیے، یہ وہ مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کے اندر آسانیاں پیدا کی۔ اب یہ مسنون عمل ہے، سارے انبیاء کر کے گئے ہیں، آپ نے بھی کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، تو آپ علیہ السلام کو اسوہ ہمارے سامنے، آپ سے بڑھ کر عزت والا کون تھا؟ آپ سے بڑھ کر شرف والا کون تھا؟ آپ سے بڑھ کر عظمت والا کون تھا؟ ساری کائنات کو ملا لیا جائے، آپ کی قدموں کی خاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب نکاح یہ عزت کا باعث نہیں تھا، شرف کا باعث نہیں تھا، دکھلاوے کا باعث نہیں تھا، ریاکاری کا باعث نہیں تھا، نمود و نمائش کا باعث نہیں تھا۔ آج کیا ہوا ہے؟ آج نکاح کو نمود و نمائش، اپنا آپ دکھانا، اپنا مال و دولت دکھانا اور لوگوں کو زیر کرنا، یہ نکاح کا مقصد۔